الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا ہم سب پر نعمتیں ہیں، جس نعمتوں سے دن رات ہم لوگ سرفراز ہوتے رہتے ہیں. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عنایت فرمائی ہے کہ جس کو پوری زندگی اگر گنا جائے تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے احسانات کو اگر شمار کرنا چاہو گے تو نہیں شمار کر سکتے. اللہ کی نعمتوں کو اگر لکھنا چاہے اور دنیا کے سارے پانی کو اینک بنا دیا جائے، روشنائی بنا دیا جائے، اور جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور اس کے بعد اللہ کے احسانات کو شمار کرے، لکھنا چاہے، تو دریا کے پانی ختم ہو سکتے ہیں، درخت کے لکڑیاں ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے احسانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے ہمارے جسم کے اندر ہی ہم غور کریں کہ اس جسم کے اندر اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں کو رکھا. ایک ایک نعمت اتنی قیمتی ہے، اتنا عظیم ہے کہ اگر پوری زندگی کے کمائی دے کر بھی اسے خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتے. اس کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب پورے جسم کا کوئی ایک نس بھی خراب ہو جاتا ہے یا جم جاتا ہے اور پورے جسم میں حرکت بند ہونے لگتا ہے، یا دماغ کا کوئی نس خراب ہو جاتا ہے، یا کھانا کھانے کے بعد وہ ہضم نہیں ہوتا، آنکھ ہوتے ہوئے آنکھ سے روشنی نہیں آتی. بہت ساری نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہم سب کو عطا فرمایا ہے، جس پر غور کرنا چاہیے، جس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے اللہ کا کلام قرآن شریف. قرآن شریف اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے. اور یہی کتاب ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو صحیح سالم رکھا ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. بقیہ جتنی بھی کتابیں آئی اس کو تحریف کر دیا گیا، اس پہ ملاوٹ پیدا کر دیا گیا، ان کے احکامات کو بیچ دیے گئے، خرید لیے گئے. لیکن قرآن کو نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی. حدیث قدسی ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، اور پھر انہیں ذکر کرنے کا موقع نہیں مل سکا، دعائیں کرنے کا موقع نہیں مل سکا، تو اللہ تبارک تعالیٰ دعا کرنے اور ذکر کرنے سے زیادہ ان کو عطا فرماتے ہیں قرآن شریف میں مشغول ہونے کی وجہ سے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان
اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ قربت کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو خود اللہ سے نکلا ہے، جو خود اللہ سے نکلا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن شریف ہے، یہ اللہ سے نکلا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے آقا نامدار شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت قراءۃ القرآن، عبادتوں میں سب سے فضیلت والا عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب سے بڑی فضیلت والی عبادت ہے، سب سے بڑے عظمت والی عبادت ہے، لہذا قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر تلاوت کیا الف لام میم، الف لام میم، یہ تینوں ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، یعنی تینوں حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتے ہیں۔ تو 10 کیا کتنے ہو گئے؟ 30۔ 3 حرف اگر قرآن کے ہم پڑھتے ہیں تو 30 نیکی ملتی ہے۔ یہ نیکی ملنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کم درجے کی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی عظمت کی چیز ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس وقت معلوم ہوگا جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، جب ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت پڑے گی، جب ایک ایک رحمت کے متوجہ ہونے کے ہم انتظار میں رہیں گے، اس وقت ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم دنیا سے کیا کھو کے آ گئے، دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا تھا، کون سی چیز اکٹھا کرنے جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور کیا چیز ہم جمع کر کے آئے۔ ایک آدمی کمانے کے لیے جاتا ہے، پورا مہینہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت سے خون پسینہ بہاتا ہے، تو وہ آدمی اس انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے تنخواہ ملے گی، پیسے ملیں، تنخواہ ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور ٹال مٹول کرتا ہے تو دل پر تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پورا مہینہ کام کیا اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا دے دے کہ یہی تمہارا مزدوری ہے، تو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی، کس قدر تکلیف ہوگی اس آدمی کو۔ سیم بیائی نہیں اسی طرح کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا اس مقصد کو ہم چھوڑ کر کے ہم دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کا ایک چھوٹا سا ادھارن لے لیجئے، مثال لے لیجئے۔ وہ مثال یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں سے 90% مسلمان ایسا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ کیا یقین ہے آپ کو؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ عمر 40 سال، 50 سال، 55 سال، 60 سال، 70 سال، 55 سے جوانی تک میں بہت سارے کام کرنا سیکھ لیے، بہت ساری کتابوں کو پڑھا، نوکری حاصل کیا، بڑے بڑے فیکٹری کے مالک ہو گئے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جو ہم سے چھوٹا ہو، اور ہر چیز کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوشش کر لیا، لیکن جس قرآن کو اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سب کتابوں میں آسان بنایا تھا، وہ کتاب ہم سے پڑھنے نہیں آ رہی، وہ کتاب ہم نہیں سیکھے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ جو کتاب ہمیں اس لیے دیا گیا کہ تاکہ اسے پڑھیں، ان کے پیغام کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو قرآن ڈائریکٹ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جو اس پر کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ڈائریکٹ اس کو جنت میں لے جاتا ہے، یہی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ کے دربار میں لڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کے اندر، حدیث شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے لڑے گا اور کہے گا کس کے حق میں؟ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے حق میں، اس کے حق میں وہ لڑے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اگر تجھ سے یہ چیز نکلا ہے تو آپ ہمیں کیا کر دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یہ جھگڑا کرے گا
اور اللہ تعالیٰ اس کے جھگڑنے کو قبول کرے. یہ قرآن شریف قیامت کے دن شافع بن کر کے کھڑا ہو جائے گا اور قبر میں عذاب دینے والا فرشتہ آئے گا تو یہ قرآن چار جانب سے اس کو گھیر لے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تجھ سے میں اگر نکلا ہوں تو اس کتاب کے پڑھنے والے کو نجات دے دیجیے. اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کریں گے. تو لہذا اگر 5 سورہ یاد ہے تو 6 سورہ روزانہ یاد کرنے کی کوشش کریں. 10 یاد ہے تو 11واں یاد کریں. نہیں پڑھنے آتا ہے تو کتاب کھول کر کے بیٹھیں, ان پر ہاتھ پھیریں, بسم اللہ پڑھیں اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے جب کتاب کو کھولیں گے تو آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی, شوق پیدا ہوگا. اور جب شوق پیدا ہوگا تو قرآن پڑھنے کا دل چاہے گا. اور قرآن کسی سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہماری اولاد چھوٹی ہے, اولاد چھوٹی قرآن پڑھنا جانتی ہے تو ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. مسجد میں امام ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں, عالم ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں, یا آپ کے پڑوسی میں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان سے جا کے سیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے ایسی غلطی مت کیجیے گا کہ مسلمان ہے اور قرآن پڑھنے نہیں آتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ معافی کے لائق غلطی نہیں ہے. بڑی بڑی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہاں تک کہ شرک کرنے کے باوجود اگر اللہ کے دربار میں وہ بندہ معافی کے لیے ہاتھ اٹھا لے گا تو معاف کر دے گا. لیکن جس نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے, کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو یہ قرآن کہے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے اللہ یہی میری امتی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا, آگے رکھا, یہ قرآن اس کو بلند مرتبہ دیتا ہے کیونکہ قرآن اوپر سے نازل ہوا. اوپر کی چیز ان کے پڑھنے سے وہ اعلیٰ ہوتا ہے, اس کے مقام کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جو اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے, رسوا کر دیتا ہے. مسجد کے اندر جتنے بھی تہہ خانے ہیں, جتنے الماریاں ہیں, قرآن سے پر ہیں, قرآن سے بھرا ہوا ہے, لیکن اس قرآن کو سالوں سال نکالنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے. سالوں سال نکالنے والا نظر نہیں آتا. بیٹی کو جہیز میں قرآن دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے جزدان میں پیک کر کے دیتے ہیں اور اس کو جا کر کے وہ بکس کے اندر رکھتی ہے یا گودریج کے اوپر رکھ دیتی ہے, الماری کے اوپر رکھتی ہے, وہ پورے سال میں پوری زندگی رکھی رہتی ہے. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے, کتنی شرمندگی کی بات ہے. جس قرآن کے ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی. جنگلوں میں جا کے قرآن سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, رات میں جا کر کے تہجد میں نیت باندھے ہوئے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. ایک ایک آیت پر رات گزر جاتی ہے. یہ اللہ کا نور ہے. اس قرآن کو پڑھنے سے نور داخل ہوتا ہے سینے کے اندر, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, دل زندہ ہوتا ہے اور دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے جو چیز نکلی ہے وہ سب سے زیادہ قربت والی چیز ہے. میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ زیادہ پڑھیے, جو نہیں جانتے ہیں وہ سیکھیے, اور جو نہیں جانتے ہیں وہ سیکھیے, اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے. جن کو نہیں آتا وہ ہر حال میں قرآن شریف کو سیکھیے, ہر حال میں قرآن کو سیکھیے. قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں اور قبر میں چلے جائیں گے تو بڑی افسوس ہوگی, بڑی رسوائی ہوگی, بڑی شرمندگی ہوگی. انہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی ایک اعلان ہے, ایک مس کرنی ہے بیرپور میں, اذان دیجیے. سر پہ سوار مت ہوئی, چپ چل رہے, ہم کو بھی دکھائی دے رہا سامنے کھڑی ہے. چھوڑ دیں بیان, چھوڑ دیں, بولیے نا. دس تو ہو گیا, ٹائم تو ہو گیا, بیان ختم ہو چکا ہے نا. اور اذان ہم اٹھیں گے نہیں, اذان دے دیں گے. سبحان
ایسا ہے تو خود سے بیان کیجئے, خود سے فتویٰ دیجئے, ہم کو کوئی ضرورت